اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، نہ کہو تم راعنا کا لفظ بلکہ کہو تم انظرنا واسمعوا اور غور سے سنو۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اور وہ لوگ نہیں چاہتے جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، وللمشرکین اور نہ مشرکین، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، یہ کہ نازل کی جائے تم پر اے مسلمانوں کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم کا مالک ہے۔ ما ننسخ من آیت، جو کوئی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں، او ننسہا، یا ہم اسے بلا دیتے ہیں، او نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے یا اس کی مثل۔ ما ننسخ من آیت او ننسہا، جو کوئی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا ہم اسے بلا دیتے ہیں تو لے آتے ہیں بہتر اس سے یا اس کی مثل ہی۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا نہیں آپ نے جانا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا نہیں آپ نے جانا کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو اے مسلمانوں یہ کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے۔ ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو کوئی تبادلہ کرتا ہے کفر کا ایمان کے عوض، فقد ضل سواء السبیل، تو تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سے چاہتے ہیں، لو یردونکم، کاش کہ وہ پھیر دیں تمہیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم، اہل کتاب میں سے بہت سے چاہتے ہیں کاش کہ وہ پھیر دیں تمہیں تمہارے ایمان کے بعد، کفارا، کافر لوگ، حسداً، حسد کرتے ہوئے، من بعد انفسہم، اپنے دلوں سے، من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ واضح ہو گیا ان کے لیے حق۔ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر کرو حتیٰ کہ لے آئے اللہ تعالیٰ اپنا حکم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے کوئی بھلائی تم پاؤ گے اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔
وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں مگر وہ جو یہودی یا نصارہ ہوں گے۔ تلک امانیہم، یہ ان کی باطل خواہشیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے تم اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کیوں نہیں جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور وہ نیکی کرنے والا ہے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آج کی درس کی پہلی آیت میں ہم نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ کہو تم راعنا کا لفظ بلکہ کہو تم انظرنا، انظرنا کا لفظ استعمال کرو، واسمعوا اور تم سنو۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں اس آیت میں راعنا کے لفظ کو استعمال کرنے سے روکا گیا ہے اور انظرنا کے لفظ کو استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ میں رہنے والے بعض یہودیوں کی ایک شرارت یہ تھی کہ وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ سے کہتے تھے راعنا۔ راعنا عربی میں اس کے معنی یہ ہیں کہ ہماری رعایت فرمائیے۔ اس لحاظ سے یہ لفظ ٹھیک تھا، اس میں گستاخی کے کوئی معنی نہیں تھے، لیکن عبرانی زبان میں جو یہودیوں کی مذہبی زبان تھی اس سے ملتا جلتا ایک لفظ بد دعا اور گالی کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ نیز اگر اسی لفظ میں عین کو ذرا کھینچ کر بولا جائے تو وہ راعینا بن جاتا ہے، جس کے معنی ہے ہمارے چرواہے۔ غرض یہودیوں کی اصل نیت اس لفظ کو خراب معنی میں استعمال کرنے کی تھی، لیکن چونکہ عربی میں بظاہر اس کا مطلب ٹھیک تھا اس لیے بعض مخلص مسلمانوں نے بھی یہ لفظ بولنا شروع کر دیا۔ یہودی اس بات سے بڑے خوش ہوتے اور اندر اندر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، اس لیے اس آیت نے مسلمانوں کو اس شرارت پر متنبہ بھی کر دیا اور آئندہ اس لفظ کے استعمال پر پابندی بھی لگا دی اور سبق بھی دے دیا کہ ایسے الفاظ کا استعمال مناسب نہیں ہے جن میں کسی غلط مفہوم کا احتمال ہو یا ان سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہو۔ نیز اگلی آیت میں اس سارے عناد کی اصل وجہ بھی بتا دی کہ در حقیقت ان کو یہ حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کی نعمت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں عطا فرما دی۔ راعنا کے بجائے انظرنا کا لفظ سکھا دیا کیونکہ اس کے معنی ہے ہم پر شفقت کی نظر فرمائیے، ہم پر نظر فرمائیے، اس میں کسی اور معنی کا احتمال نہیں ہے۔ اور آج کے درس میں ہم نے ایک اور آیت پڑھی ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، آیت نمبر 106۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا ہم اسے بلا دیتے ہیں تو ہم لے آتے ہیں بہتر اسے یا اس کی مثل ہی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ وہ مختلف زبانوں کے حالات کی مناسبت سے شریعت کے فروعی احکام میں تبدیلی فرماتے رہے ہیں، اگرچہ دین کے بنیادی عقائد مثلا
توحید، رسالت، آخرت وغیرہ ہر دور میں ایک رہے ہیں، لیکن جو عملی احکام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے ان میں سے بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تبدیل کر دیے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس میں مزید تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں نبوت عطا ہوئی تو آپ کی دعوت کو مختلف مراحل سے گزرنا تھا، مسلمانوں کو طرح طرح کے مسائل درپیش تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے احکام میں تدریج اختیار فرمائی۔ کسی وقت ایک حکم دیا گیا، بعد میں اس کی جگہ دوسرا حکم آ گیا، جیسے کہ قبلے کی تعیین میں احکام بدلے گئے، جن کی کچھ تفصیل آگے انشاءاللہ آیت نمبر 115 میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فروعی احکام میں ان حکیمانہ تبدیلیوں کو اصطلاح میں نسخ کہتے ہیں۔ یہودیوں نے بالخصوص اور دوسرے کافروں نے بالعموم اس پر اعتراض اٹھایا کہ اگر یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو ان میں یہ تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ آیت کریمہ اس سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکمت کے مطابق بدلتے ہوئے حالات میں تبدیلیاں کرتے ہیں، اور جو حکم بھی منسوخ کیا جاتا ہے اس کی جگہ ایسا حکم لایا جاتا ہے جو بدلے ہوئے حالات میں زیادہ مناسب اور بہتر ہوتا ہے، یا کم از کم اتنا ہی بہتر ہوتا ہے جتنا پہلا حکم تھا۔ آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں، انشاءاللہ کل اس کی اگلے رکوع میں مزید تفصیل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔